اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ وقال اللہ تبارک و تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ وقال اللہ تبارک و تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساری حمدیں، ثنائیں، تعریفیں، بزرگی و برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا، اس کے نظام کو چلانے والا اور اس کے اندر اربوں انسانوں کو اشرف المخلوقات کی صورت میں پیدا کرنے والا ہے۔ نہ صرف پیدا کرنے والا بلکہ ان سب انسانوں کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور ان سب انسانوں کی سب سے بڑی حاجت ان کی ہدایت کا بندوبست کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہوں آقا نامدار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جو اس دنیا کے اندر اللہ کی ہدایت لے کر آئے، اللہ کا قرآن لے کر آئے، تاکہ دنیا جہان کے انسانوں کو گمراہیوں سے، نجاستوں سے، بدیوں سے، برائیوں سے، جہنم والے رستے سے بچا کر اللہ کی رضا کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف لایا جا سکے۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہم سب دائی ہیں، اور اس دائی ہونے پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ اور دائی اسی کو کہا جاتا ہے جو دعوت دیتا ہے، اور دعوت بھی کس بات کی دیتا ہے؟ اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی طرف بلاتا ہے، اور اس مشن کے اوپر وہ خود بھی کاربند ہوتا ہے۔ ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، اور وہ سب دائی تھے، سب دعوت دینے والے تھے، اور پہلی امتوں کے اندر نبی، رسول، پیغمبر ہی دعوت دیتے تھے، انہی کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ وہ مختلف قبیلوں میں آتے تھے، مختلف قوموں میں آتے تھے، مختلف علاقوں میں آتے تھے، ایک خاص وقت کے لیے آتے تھے، اور وہ اپنا کام کرتے تھے جب ڈیوٹی لگتی، اور کام کا پھر حق ادا کرتے۔ انبیاء علیہ السلام نے اس کام کو کرتے ہوئے دکھ برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، حتیٰ کہ بعض انبیاء کو سولیوں پر چڑھا دیا گیا، آروں سے چیر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، بستیوں سے نکال دیا گیا، سنسار کر دیا گیا، آگ کے گڑھوں میں پھینک دیا گیا۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، انہوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے کام کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اور بعض نبی پیغمبر قیامت والے دن میدان محشر میں ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا، ان کی دعوت کو کسی نے قبول نہیں کیا ہوگا، لیکن انہوں نے اپنی دعوت پہنچانے کا حق ادا کیا۔ یہ ہمارے لیے بات سمجھنی ضروری ہے۔ ہم بعض کا اکتا جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ ہماری لوگ بات نہیں سنتے، ہماری لوگ طرف آتے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہم تو گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہکار ہیں،
لیکن لوگوں نے تو نبیوں پیغمبروں اور رسولوں کی بات کو نہیں مانا. اسی لیے سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ حق حق ہی ہوتا ہے، چاہے دنیا کے اندر اس کو کوئی ایک بھی فرد قبول کرنے والا نہ ہو. حق حق ہی رہتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام حق ہی لے کر آئے ہیں اس دنیا کے اندر. اور میں نے جو سب سے آخر میں آیت تلاوت کی ہے اس کے اندر بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کی گئی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدا، قرآن کے ساتھ، اور دین حق، اسلام کے ساتھ. ہماری دعوت حق ہے. یہ دونوں چیزیں دی کس لیے دی؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، دنیا کے سارے دینوں کے اوپر، مذہبوں کے اوپر، ازموں کے اوپر، نظاموں کے اوپر اللہ کے قرآن کو اور دین حق اسلام کو غالب کر دیا جائے. انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور سب سے آخر میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر اور رسول نہیں آئے گا. وہ ڈیوٹی کس کے سپرد کی ہے؟ اللہ نے آپ کے سپرد کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد کی ہے وہ ڈیوٹی. اور یہ بڑی شرف والی بات ہے، بڑی عظمت والی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ ڈیوٹی عطا فرمائی ہے کہ جو ڈیوٹی وقت کے پیغمبر، رسول، نبی کرتے رہے. یہ جو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور لوگوں کو بدیوں، برائیوں، بے حیائیوں سے روکتے ہو. آج میرے بھائیوں نفسا نفسی کا عالم ہے. سچی بات ہے، لوگ بات نہیں کرتے، لوگ کہتے نہیں ہیں، لیکن یہ معاشرے کے اندر پھر بگاڑ بڑھتا ہے، خرابیاں بڑھتی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی ہیں. اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ کام بند ہو جائے، معاشرے کے اندر ختم ہو جائے، تو وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس تحریک کے ساتھ جوڑا ہے کہ جو تحریک دعوت دین کا کام بھی کر رہی ہے اور اقامت دین کا کام بھی کر رہی ہے. میری بات توجہ سے سنیں، آپ تربیت گاہ میں آئے ہیں، جو بات ابھی میں نے کی ہے. جماعت اسلامی دعوت دین کا کام بھی کرتی ہے اور اقامت دین کا کام بھی کرتی ہے. ہم لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں اور عملی طور پر میدان کے اندر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد بھی کرتے ہیں. کیونکہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں کام کیے، دعوت دین کا کام بھی کیا اور اقامت دین کا کام بھی کیا. جب تک ہم اپنے منصب کو نہیں پہچانیں گے اس وقت تک، اور اس کام کی اہمیت کو نہیں جانیں گے، اپنے سیرت اور کردار کو نہیں سنواریں گے اپنی دعوت کے مطابق، اس وقت تک میرے بھائیوں اور دوستو جس دعوت کی بات ہم کرتے ہیں وہ دعوت پہنچا نہیں سکتے، اس کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. دائی کی کیا شان ہے؟ دائی کا کیا مقام ہے؟ اس کا کیا مرتبہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس شخص سے بڑھ کر اور اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ خالق کائنات اور مالک کائنات کہہ رہا ہے.
کہ اس دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ بات، سب سے اچھی بات اس شخص کی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، بلاتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ خود صالح عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اور صالح عمل ہر وہ عمل ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور کہتا قال اننی من المسلمین، اور میں تو مسلم ہوں۔ آج میرے بھائیوں اور دوستو، آپ جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ بڑے گروہ ہیں، فرقے ہیں، ہر ایک نے اپنی پہچان الگ سے رکھی ہوئی ہے، لیکن قرآن دائی کو یہی کہتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تو بحیثیت مسلمان پیش کرنا ہے۔ یہاں ہی نہیں فرمایا قال اننی من المسلمین، بلکہ ایک جگہ پہ فرمایا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا کیا نام رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے۔ کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی مالکی، کوئی شافعی، کوئی حنبلی، کوئی حنفی، اللہ نے یہ نام ہمارا نہیں رکھا ہے۔ ہم سب کیا ہیں؟ ذرا زور سے سارے بولو، ہم سب کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ پہلی جو آیت جو دائی کی دعوت کو، دائی کی شان کو، دائی کے مرتبے کو بیان کرتی ہے، اس کے اندر فرمایا، پھر دہرانے لگا ہوں، اور دائی کو چاہیے کہ ان چیزوں کو سمجھے بھی، ان چیزوں کا اس کو پتہ بھی ہو، اور یہ قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں اگر وہ یاد ہو سکتی ہیں وہ یاد کرے۔ پھر میں کہنے لگا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بڑھ کر اعلیٰ بات، اچھی بات، عظمت والی بات، احسن کس کی ہو سکتی ہے؟ جو کس کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمان کا تو معنی ہی یہ ہے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے، اس کے حکموں کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اپنے سر کو جھکا دے۔ اور میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر امتی کے ذمہ یہ کام لگایا ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ یہ کام صرف جماعت اسلامی کا نہیں ہے، یہ کام صرف تبلیغی جماعت کا نہیں ہے، یہ کسی خاص گروہ یا فرقے کا نہیں ہے، یہ کام صرف علماء کا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی علم ضروری ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری کوئی ایک بھی بات تمہارے پاس پہنچے تو اس کو آگے پہنچانا ہے۔ ہم سب دائی ہیں، اور اس امت کا ہر فرد دائی بننا چاہیے، کیونکہ ہمارا موضوع دائی اور دعوت ہے۔ پہلی دائی کو سمجھنا چاہیے، دعوت دینے والے کو سمجھنا چاہیے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے، کس نے لگائی ہے میری ڈیوٹی۔ ہم سب کی ڈیوٹی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ سورہ یوسف کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا شروع میں، کیا فرمایا؟ فرمایا کہہ دیجئے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے میرے محبوب کہہ دیجئے میرا رستہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو کس کی طرف بلاتا ہوں؟ اللہ کی طرف۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، بصیرت کے ساتھ۔ آپ کہہ دیجئے میری یہ ڈیوٹی ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ،
سوچ اور سمجھ کے ساتھ بلاتا ہوں، اور یہ میرا کام ہی نہیں ہے، آنا ومن اتبعنی، میرا کام بھی یہی ہے اور میری پیروی کرنے والوں کا کام بھی یہی ہے۔ یہ پوری امت کی ڈیوٹی ہے۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ داعی ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ بہرحال الحمدللہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارا اس تحریک کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا اس جماعت کے ساتھ تعلق ہے جو دعوت کا کام بھی کرتی ہے اور اقامت دین کا کام بھی کرتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ داعی کی کتنی اہمیت ہے، اور دعوت دینے والے کو جب وہ دعوت دیتا ہے معاشرے کے اندر ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ معاشرے میں جس میں زندگی بسر کرتا ہے، اگر اپنا عمل اس کا ٹھیک نہ ہو تو وہ اس وقت تک دعوت ٹھیک دے نہیں سکتا۔ پہلی بنیادی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش کی تھی تو سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا۔ پوچھا تھا میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ کیوں جی؟ سب نے کیا کہا تھا؟ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا اور آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ قرآن مجید میں الفاظ ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، میں نے تمہارے اندر عمر گزاری ہے۔ 40 سال تھوڑے نہیں ہوتے۔ 40 سال گزارنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو سب کو کوہ صفا پر اکٹھا کیا اور کھڑے ہو کر کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سب نے یک زباں ہو کر کہا تھا کیوں نہیں، ہم بالکل کریں گے، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت دی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے۔ اور چونکہ ہمارا مشن، جماعت اسلامی کا مشن غلبہ دین کی جد و جہد ہے، اقامت دین کی جد و جہد ہے، میں دوسرا فکرہ بھی یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہا تھا لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ دو، اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ پہلے دن آؤ یہ کلمہ پڑھ لو، اس دعوت کو قبول کر لو، اس اسلام کی دعوت کو قبول کرو گے تو اللہ تمہیں عرب و عجم کا مالک بنا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ایک اور جگہ پہ بھی ہماری ڈیوٹی کا ہمیں بتایا گیا ہے، اور یہ یاد دہانی ہے، میری باتیں شاید آپ کو پہلے ساری معلوم ہوگی۔ ایک چھوٹی سی سورت ہے جو ہم روز پڑھتے ہیں اپنی نمازوں میں، جو ہمارا سبق ہے، لیکن بھول جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں 3-4 صورتیں ایسی ہیں جس کو پورے قرآن کی صورتیں آیات نہ آتی ہوں، اس کو وہ 2-3 صورتیں تو آتی ہیں۔ والعصر ہے، سورہ کوثر ہے، یہ چھوٹی صورتیں ہیں، سورہ اخلاص ہے۔ تو سورہ عصر کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ خسارے سے بچنے والے کون ہیں؟ اس کے اندر بھی ہر امتی کی ڈیوٹی ہے، ہر امتی کی۔ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے سے بچنے والے وہ ہیں، پہلی شرط ایمان، وعملوا الصالحات دوسری شرط عمل صالح، اور تیسری شرط کیا ہے؟ وتواصوا بالحق، حق کی بات کرنا، حق کی نصیحت کرنا، حق کی دعوت دینا، حق کے لیے معاشرے میں کھڑا ہونا، لوگوں کو حق کی دعوت دینا۔ وتواصوا بالصبر، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے خسارے سے بچنے کے لیے۔
اور دنیا کے خسارے سے بچنے کے لیے بھی اور آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے بھی ایمان، عمل صالح، حق کی دعوت، وتواصوا بالصبر، صبر بھی کرنا ہے اور صبر کی نصیحت بھی کرنی ہے۔ اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم سب جہاں آئے ہیں تربیت گاہ کے اندر، کوئی تقریر کرنا میرا مقصود نہیں ہوتا۔ میں جب بھی گفتگو کرتا ہوں تو اپنے ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں، یہ جتنی باتیں ہیں یہ ساری باتیں آپ کو معلوم بھی ہونی چاہیے، اور جب آپ معاشرے میں دعوت دینے جاتے ہیں تو وہاں یہی الفاظ کے ساتھ دعوت دینی چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی یہ کسی خاص گروہ کا کام نہیں ہے، کسی خاص جماعت کا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جماعتیں بنی ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن یہ وہ کام ہے جو ہر امتی کا کام ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، میں کہا کرتا ہوں وہ کلمہ پڑھ کے گھر بیٹھ گئے تھے؟ نہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا، اپنے کلمہ پڑھنے کے اوپر پہرا دیا۔ شاید ہمیں آج وہ تکلیفیں نہیں ہیں، وہ مصیبتیں ہمارے اوپر نہیں ہیں، وہ پریشانیاں نہیں ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے برداشت کی۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، استقامت کے ساتھ کھڑے رہے اور پھر اس دعوت کو پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اگر ہم نے جماعت اسلامی کی دعوت کو سمجھا ہے، اس پیغام کو سمجھا ہے، اس مشن کو حق سمجھتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے یہ دین خواہشوں سے، آرزوؤں سے، امیدوں سے، بلکہ آگے تک کہوں گا صرف دعاؤں سے یہ دین غالب نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، وقت کی قربانی دی، صلاحیتوں کی قربانی دی، اپنا تن، من، دھن سب کچھ لگا دیا، اور پھر اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا نا، جس کے بعد میری ایک بھی بات پہنچی ہے آگے پہنچا دو، پوری دنیا کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین پھیل گئے، لوگوں تک اس دین کو پہنچایا۔ آج وہ دین ہم تک پہنچا ہے، ہم آج مسلمان ہیں، اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، تو وہی وہ کام چلتا چلتا آج ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ اس دعوت کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مکے کے اندر کیا ماحول تھا، سنگ دل لوگ تھے، صفاق، تہذیب ناآشنا لوگ تھے، بدو تھے، اتنے سنگ دل تھے کہ بیٹیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیتے تھے، دبا دیتے تھے، شراب پانی کی طرح پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، اللہ کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے گھر کا طواف ننگے کرتے تھے، ستیلی ماؤں سے نکاح کر لیتے تھے۔ اتنا ابتر تھا وہ معاشرہ، لیکن وہی دعوت جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعوت پہنچائی اور جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا، میں کہا کرتا ہوں وہ رہتی دنیا تک روشنی کے مینار بن گئے، وہ عظیمت کے پہاڑ بن گئے، ان کے سیرت اور کردار قیامت تک کے لیے اس امت کے لیے روشنی ہے، روشنی۔ وہ کلمہ پڑھ کے گھر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کر اس دعوت کو آگے پہنچایا بھی، بڑھایا بھی، جد و جہد بھی کی، اور بالآخر اللہ کا دین غالب آ گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ باتیں میں ضرور آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔
جیسے میں نے پہلی بات آپ سے کیا کہ دائی کا کردار، سیرت، اور سید منور حسن رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ دائی جو ہے وہ چلتا پھرتا اللہ والا نظر آنا چاہیے۔ بیٹا موبائل چھوڑ دیں، آپ بات نہیں سن رہے، موبائل کے دھیانے لگے، میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے۔ اگر آپ تربیت گاہ میں بیٹھے ہیں، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے، یہ ہم توجہ نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاؤں، جو اللہ رسول کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ رسول کی بات توجہ سے نہیں سنتا، وہ اللہ رسول کی بات کی توہین کر رہا ہے۔ علماء بیٹھے ہوں گے آپ میں، امام مالک رحمہ اللہ مسند حدیث پر بیٹھے حدیث پڑھا رہے تھے، 10 بار بچھو نے کاٹا ہے، رنگ بدلتا رہا ہے، حدیث کے ادب سے اپنے مسند سے ہلے نہیں۔ یہ تاریخ ہے ہماری۔ میں یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہوں اور میں بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب ہم آپس میں بات کریں تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اللہ رسول کی بات کر رہے ہوں، مت آپس میں باتیں کرو، مت موبائل کو دیکھو۔ یہ میری توہین نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی توہین ہے۔ ہم توجہ نہیں کرتے ان باتوں کے اوپر۔ الحمدللہ بچوں کو میں یونیورسٹی میں قرآن بھی، اسلامیات بھی پڑھاتا ہوں وزٹنگ کے طور پر۔ تو الحمدللہ یہ دعوت کا کام جو ہے، یہ جو ہم نے اپنے ذمے لیا ہے میرے بھائیوں، ایک کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اس کام کا پتہ نہیں ہے، شاید ان سے اتنی پوچھ نہ ہو۔ جن لوگوں نے اس دعوت کو شعور کے ساتھ سمجھ لیا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس کام کا حق ادا کریں۔ اور جو سب سے اہم بات دائی کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں، دعوت کی بات تو میں بعد میں ابھی کروں گا، جس دائی کا تعلق اپنے رب سے نہیں ہے وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں۔ جس رب کا کام تم کرنا چاہتے ہو، یہ دعوت کا کام کس کا کام ہے جی؟ ذرا سارے بولو، کس کا کام ہے یہ دعوت کا؟ اللہ کا کام ہے۔ اب اللہ سے ہمارا تعلق ہی نہ ہو تو اللہ کا کام کرنا کیسے ہے؟ اور اللہ کا تعلق قائم کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، مجھے بتائیں وہ دعوت کا کام کیا کرے گا؟ مسجد میں نہیں جاتا، اللہ کے حضور جاتا ہی نہیں ہے۔ باقی فرائض تو بعد کی بات ہے، صرف اسی کے اوپر میں بات کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے تھے، رات کو تہجد بھی پڑھتے تھے، سارا دن دعوت کا کام کرتے تھے، رات کو رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا دامن پھیلا کر جن کو دعوت دیتے تھے ان کے لیے نام لے لے کر دعا کرتے تھے۔ دائی کو یہ چاہیے فکر مندی کرے لوگوں کی، جس علاقے میں رہتا ہے، جس محلے میں رہتا ہے، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، محلے دار ہیں، شہر کے لوگ ہیں، گاؤں کے لوگ ہیں، قصبے کے لوگ ہیں، ان کی فکر کرے، دروازے بھی کھٹکھٹائے، لوگوں کے دلوں پر دستک بھی دے، کوئی مانے یا مانے مایوس کبھی نہ ہو، اور رات پڑے تو اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر کہے اللہ میرا کام تو دلوں پر دستک دینا ہے، دروازوں پر دستک دینا، دل کھولنے تیرا کام ہے۔ تہجد نہیں پڑھ سکتا تو نماز تو 5 وقت پڑھے نا جی، باجماعت پڑھنے کی کوشش کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری ساری رات کھڑے ہوتے تھے، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑا سا کم کیجئے۔ اللہ کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کملی والے کھڑا تو ہوا کر، پھر تھوڑا کھڑا ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور سید مودودی کی وہ بات پڑھ کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سید مودودی نے لکھا ہے اصل تبلیغ یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت کا مجسم ظہور ہوں۔ یہ الفاظ میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھ کر آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ دائی کیسا ہونا چاہیے؟ دعوت دینے والا کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا اصل تبلیغ یہ ہے
کہ آپ اپنی دعوت کا مجسم ظہور اور نمونہ ہوں، اور جہاں کہیں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سے یہ نمونہ گزر جائے تو وہ آپ کے طرز عمل سے پہچان لیں کہ یہ لوگ ہیں جو خدا کے راہی ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے سے گزرے معاشرے میں تو لوگ کہیں یہ خدا کی راہ کے راہی ہیں۔ جو میں نے سید منور حسن صاحب کی بات آپ کے سامنے رکھی کہ وہ کہا کرتے تھے معاشرے کے اندر دعوت کا کام کرتے ہو تو چلتے پھرتے تم اللہ والے نظر آنا چاہیے، اللہ والے۔ ویسے لوگ ہونے چاہیے جن سے کسی کو شر کا اندیشہ نہ ہو، یہ سید مودودی رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ ویسے لوگ ہونے چاہیے جن سے کسی کو شر کا اندیشہ نہ ہو، ہر ایک ان سے خیر خواہی کا ہی متوقع ہو، جو برائی کا جواب بلائی سے دیں، جو اپنے عیوب کے معترف ہوں اور دوسروں کی بلائی کے قدردان ہوں، جو اتنا بڑا دل رکھتے ہوں کہ لوگوں کی کمزوریوں سے چشم پوشی کر سکے، قصوروں کو معاف کر سکے، خدمت لے کر نہیں خدمت کر کے خوش ہوتے ہوں، جو ہر تعریف اور ہر مذمت سے بے نیاز ہو کر اپنا فرض ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے اجر پر نگاہ نہ رکھے، صرف اللہ سے اللہ اجر دے گا، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، فلاح اخروی کے لیے، جو طاقت سے دبائے نہ جا سکیں اور دولت سے خریدے نہ جا سکیں، جو طاقت سے دبائے نہ جا سکیں اور طاقت سے دبائے نہ جا سکیں اور دولت سے خریدے نہ جا سکیں۔ کسی فرد کو یہ اخلاق اگر میسر ہوں تو وہ اپنے گرد و پیش کی آبادی کو مسخر کر لیتا ہے، لیکن اگر یہ اوصاف کوئی جماعت رکھتی ہو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مشن، ہمارا پیغام، اس کے لیے جان کی بھی قربانی کی ضرورت ہے، مال کی قربانی کی ضرورت ہے، وقت کی قربانی کی ضرورت ہے، صلاحیتوں کی قربانی کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں انقلاب آ جائے، اللہ کا دین آ جائے، لیکن گھروں میں بیٹھ کر چاہتے ہیں، بغیر قربانی کے چاہتے ہیں۔ مال لگانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، دکانیں چھوڑنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، کاروبار چھوڑنے کو ہمارا دل نہیں کرتا، اپنی مصروفیات کو پسے پشت ہم نہیں ڈالتے۔ تو یاد رکھیے، میں کہا کرتا ہوں، خواہشوں سے، آرزوؤں سے، امیدوں سے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ دعاؤں سے دین غالب نہیں آئے گا، یہ دعوت غالب نہیں آئے گی۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کوئی مستجاب الدعوت نہیں آئی۔ کیوں جی؟ جبرائیل امی آتے تھے ڈائریکٹ وہی لے کر اللہ سے۔ اگر صرف دعاؤں سے دین غالب آنا ہوتا تو نہ مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دکھ اور تکلیفیں مصیبتیں برداشت کرنے کی ضرورت تھی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دکھ اور تکلیفیں برداشت کرنے کی ضرورت تھی۔ دعا مانگتے، کیوں جی؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دعا مانگتے، جیسے ہم کہنے نہیں پھونک مارو، دم کرو، دعا کرو۔ اور بھئی یہ پھونکو اور دمو اور صرف دعاؤں سے دین غالب نہیں آتا۔ اللہ قربانیاں دیکھتا ہے کہ میرے بندے میرے دین کے لیے کیا جد و جہد کر رہے ہیں، کیا کوشش کر رہے ہیں، کیا قربانی دے رہے ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے جو اس کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں اللہ ان کو کامیابی دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔
جو ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے رستوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جس تحریک کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا رحم ہے۔ اور میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری دعوت کے 3 نکات ہیں، اور سچی بات ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی دعوت کا ہی پتہ نہیں ہے۔ میرا وقت تو ویسے ہو گیا، چلیں، ہمیں اپنی دعوت کا پتہ نہیں ہے، اتنی عظیم دعوت۔ اور ابھی میں پوچھوں کتنے لوگوں کو ہماری دعوت آتی ہے؟ دعوت کے 3 نکات آتے ہیں، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہماری دعوت کا پہلا نکتہ کیا ہے؟ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی، اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرو۔ توجہ سے سنیں بھی، اور آپ تربیت گاہ پر آئے ہیں، اگر 1 آدھ دن باقی ہے تو یہ یاد کر کے جائیں، لوگوں کو جا کر دعوت دینی کیا ہے۔ ابھی تو پہلی بات میں نے دائی کی ہے، اور دعوت دینی کیا پتہ ہی نہیں۔ تبلیغ کے ساتھ لوگ وقت لگاتے ہیں، جو سرودا لگاتا ہے نا وہ گونگا بھی ہو تو وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں جی؟ آپ کے کے پی میں بڑا تجربہ ہے، آپ کو ماشاءاللہ تبلیغ کا کام بڑے وسیع پیمانے پر وہاں پہ ہوتا ہے، تو بندہ گونگا ہو نا، گونگا، وہ بھی 3 دن لگائے تو بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا نکتہ، ہماری جماعت اسلامی کی دعوت کا دوسرا نکتہ، دو رنگی اور منافقت چھوڑ دو اور اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسری بندگیاں جمع نہ کرو۔ تیسرا نکتہ، اللہ سے پھرے ہوئے لوگوں کو دنیا کی رہنمائی اور فرما روائی سے ہٹا دو۔ اس نکتے کے اوپر تھوڑی سی میں نے بات کرنی ہے، جو تیسرا نکتہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ سے پھرے ہوئے لوگوں کو دنیا کی رہنمائی اور فرما روائی کے منصب سے ہٹا دو اور زمام کار مومنینوں صالحین کے ہاتھ میں دے دو، تاکہ زندگی کی گاڑی ٹھیک ٹھیک اللہ کی بندگی کے راستے پر چل پڑے۔ جو ہماری اس دعوت کو حق سمجھے وہ ہمارا ساتھ دے، اور جو اس راہ میں روڑے اٹکائے وہ خدا کے ہاں اپنا جواب سوچ لے۔ میں پوچھنا نہیں چاہتا کتنے لوگوں کو یہ نکات آتے ہیں، میں امتحان نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی کے کارکن ہیں، آپ جماعت اسلامی کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ جماعت اسلامی کی دعوت کا پتہ ہونا چاہیے۔ ارکان جماعت تو حلف اٹھاتے ہیں کہ کیوں رکن جماعت بن رہا ہوں میں؟ اس لیے بن رہا ہوں کہ مجھے رضائے الہی مل جائے اور فلاح اخروی مل جائے، رضائے الہی مل جائے اور فلاح اخروی مل جائے۔ دعوت کا کام تو پھر بھی دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں کسی شکل کے اندر مختلف تحریکیں جماعتیں کر رہی ہیں۔ یہ اقامت دین، جو ہماری اقامت دین کی دعوت ہے نا، اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں یہ سیاست ہے، یہ گند ہے۔ تھوڑی سی اس پہ میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ دعوت کا تیسرا نکتہ یہی ہے ہمارا۔ پھر بول دوں تو اچھا ہے کہ اللہ سے پھرے ہوئے لوگوں کو دنیا کی رہنمائی اور فرما روائی کے منصب سے ہٹا دو اور زمام کار مومنین و صالحین کے ہاتھ میں دے دو، تاکہ زندگی کی گاڑی ٹھیک ٹھیک اللہ کی بندگی کے راستے پر چل پڑے۔ میں بھی ظاہر ہے جمعے بھی پڑھاتا ہوں، درس بھی دیتا ہوں، مساجد میں جانے کا اتفاق، جمعہ پڑھانے جاؤں نا مسجد میں، بٹ صاحب سیاست کی بات نہ کرنا مسجد میں۔ کیوں بھائی؟ سیاست کی بات کہاں کیوں نہ کریں بھئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکومت چلائی ہے مسجد میں بیٹھ کر، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حکومت لاکھوں مربع میل پر کیا مسجد میں بیٹھ کر۔
سیاست کا تو بیڑا ہی غرق اس لیے ہو گیا کہ ہم نے سیاست کو مسجد سے نکال دیا. بھائی وہ مسجد کے امام بھی ہوتے تھے, مسجد کے خطیب بھی ہوتے تھے, اور لاکھوں مربع میل پر حکمرانی بھی کر رہے ہوتے تھے. نبیوں کا کام ہے یہ رسولوں کا کام ہے. قرآن پڑھو. یہ کچھ سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پاس سے یہ دعوت نہیں بنا دی اقامت دین کی. نبی صرف نمازیں پڑھانے کے لیے نہیں آتے تھے, روزے رکھانے کے لیے نہیں آتے تھے. نبی زمین پر سے ظلم ختم کرنے آتے تھے اور اللہ کا نظام عدل قائم کرنے کے لیے آتے تھے. جہاں وہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کی رب کی غلامی میں دینے کے لیے جد و جہد کرتے تھے, وہاں وہ اللہ کی زمین سے ظلم ختم کرنے اور اللہ کی زمین پر عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے آتے تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا, کیا جرم تھا؟ اللہ نے ڈیوٹی لگائی, جاؤ یہ نمرود میرا باغی ہے, خدائی کا دعوے دار ہے, اس کے دربار میں جا کر کلمہ حق کرو, میری کبریائی کا اعلان کر دو. ابھی بھی بعض بات ہماری جماعت کے بعد پروگرام ہوتے ہیں, لوگ مجھ سے کہتے ہیں جی کیا یہ سیاست جہاد ہے؟ یہ میں آپ کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. کیا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے؟ یہ نوائے وقت کا جو ایڈیٹوریل پیج ہے اس کے اوپر روز یہ حدیث اوپر لکھی ہوتی ہے, جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا افضل جہاد ہے. اور یہ جماعت اسلامی کا ایک بندہ ہے صرف قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں, وہ جہاد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ وہ کوئی خبر ہے کہ نہیں آپ کو؟ بولو تو صحیح, کر رہے ہیں جہاد. اگر کوئی اور زیادہ ہو تو پھر کیا ہو؟ کون ختم کرے گا؟ کون جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق؟ بھائی نبیوں کی سنت ہے, پیغمبروں کی سنت ہے, رسولوں کی سنت ہے. اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے پاداش میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا, آگ میں. اور رب نے بھی کہا کل یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, میرا نبی آ رہا ہے, سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا. اس نے تو کہا تھا پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. کوئی گاؤں دیہات میں کوئی نیا چودھری پیدا ہونے لگے نا جی, تو جو پہلا پرانا بیٹھا ہوتا ہے نا سردار خان وڈیرا, وہ نئے پیدا ہونے والے کو جو نا وہ کہتا میں نہیں تمہیں چودھری بننے دوں گا. تو فرعون کو بھی نجومیوں نے بتایا تھا ایک بچہ پیدا ہونے والا جو تیرا اقتدار ختم کر, اس نے کہا پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا, بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا. رب نے موسیٰ کو پیدا کیا, موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں کی, موسیٰ کی ماں کا دودھ فرعون کے محل میں پلوایا اور نبوت دے کر کہا جاؤ اس کے دربار میں, یہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی, اس کے دربار میں میری کبریائی کا اعلان کر. یہ جماعت اسلامی کی دعوت کا تیسرا نقطہ ہے میرے بھائیوں. اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نمرودوں اور وقت کے فرعونوں سے مقابلہ تھا. اور آپ نے بھی کہا تھا میرے چچا ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں, دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں, میں محمد اپنی دعوت سے باز آنے والا ذرہ برابر بھی کبھی بھی مایوسی نہیں. چاروں طرف گھر گھیرا پڑا, ہجرت ہو رہی ہے, تلواریں لے کر کھڑے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. میرے رب جہاں داخل فرما سچائی کے ساتھ, جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ, واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہ سلطنت کے ساتھ, اقتدار کے ساتھ, قوت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ میری مدد فرما. ریاست مدینہ قائم ہوئی,
اور جب اللہ کا نظام آتا ہے جس زمین پر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، زمینیں سونا اگلتی ہیں۔ آج یہ ملک کا یہ حال ہمارے پاکستان کا بنا ہے، کیوں ہے؟ خدا کے نافرمان، خدا کے باغی مسلط ہے، سود کا نظام ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ ایک وقت تھا صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، ایک وقت آیا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کوئی ہے زکوٰۃ لینے والا؟ 22 لاکھ مربع میل میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا۔ وہاں خلیفہ غریب ہوتا تھا، رعایا امیر ہوتی تھی۔ یہاں حکمران امیر ہے، رعایا غریب ہے، اور امیر المومنین کے نام سے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کانپتے ہیں، لیکن امیر المومنین نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس کے اوپر 17 پیوند ہے، 17 پیوند۔ اس لیے میرے بھائیوں، جماعت اسلامی جس کی دعوت ہم لے کر جاتے ہیں، ہم سب دائی ہیں، ہمیں اپنی دعوت کا پتہ ہونا چاہیے، ان دعوت کے نکات کا پتہ ہونا چاہیے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں۔ اللہ نے جو آپ کو فضیلت، شان، مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اور اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میرے بھائیوں اور دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سید مودودی کی دعوت لے کر چلنے والوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی اکنا نہیں چاہیے، کبھی تھکنا نہیں چاہیے، ہر دم اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ اور میں اپنی ہر گفتگو کے آخر میں یہ بات ضرور کہتا ہوں، موضوع کوئی بھی ہو، کہ جس مرشد کی دعوت میں ہم نے اس دعوت کو قبول کیا ہے وہ اپنے کارکنوں کو کہتا ہے کہ اپنے رب سے مانگو۔ کیا مانگو؟ دعا کرو، اللہ میں تجھ سے ایسی عظیمت مانگتا ہوں جو مادی سہاروں سے مستغنی کر دے۔ توجہ سے سنیں، یہ سید مودودی رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ یا اللہ، اقامت دین کی جد و جہد میں تجھ سے ایسی عظیمت مانگتا ہوں جو مادی سہاروں سے مستغنی کر دے، اور یا اللہ میں تجھ سے ایسی روح مانگتا ہوں جو شکست کا تصور نہ کر سکتی۔ اس راہ میں شکست ہے ہی نہیں، اس راہ میں شکست ہے ہی نہیں۔ اور تیسری دعا، یا اللہ میں تجھ سے ایسا دل مانگتا ہوں جو ٹوٹی ہوئی کشتی لے کر سمندر کی موجوں میں اترنے پہ آمادہ کر دے۔ ایسا بڑا دل، حوصلہ، جگرا۔ اللہ کچھ بھی نظر نہ آتا ہو، تیرا سہارا کافی ہے۔ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ آئیے میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ نے اس تحریک کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ نے اس تحریک کا کارکن بنایا ہے۔ یہ دعوت دین کی بھی جد و جہد ہے، یہ اقامت دین کی بھی جد و جہد ہے، اور سچی بات ہے ہم نے اس کے سوا اس جماعت اسلامی کی دعوت کو صرف اس لیے قبول کیا ہے کہ مر کر اللہ کے حضور پیش ہوں تو وہ ہمیں کہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ میرا بندہ ہے، اس نے دنیا میں اپنا سب کچھ میرے دین کے لیے لگایا، اس کو میرے بندوں میں داخل کر دو، اس کو میری جنت میں داخل کر دو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دعوت کو سمجھنے کی بھی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔